دوستو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اللہ کا ذکر اور دیگر نیک اعمال اسلام کا بنیادی حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عبادات کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے، لیکن جب کوئی شخص عبادات میں سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو یہ نہ صرف دین سے دوری کی علامت ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی اور لاپرواہی سے بغیر غشبہ اور غزوے کے یا وقت پر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، عنقریب وہ گمراہی اور عذاب میں جا گریں گے۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نماز چھوڑنے والے اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور جو لوگ اسے ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دوستو اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ دوستو روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے لیکن کچھ لوگ روزے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو واضح کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ دوستو حج ایک ایسا فرض ہے جو استطاعت رکھنے والوں پر لازم ہے، لیکن جو لوگ بلا وجہ حج کو مؤخر کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دوستو اس آیت میں حج کو چھوڑنے والے کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور انکار کرنے والے کو گویا اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ دوستو قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر وہ درست نکلی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر وہ خراب نکلی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال زہریلی سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو اس پر کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دوستو لاپرواہی سے بچنے کے لیے وقت پر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نیک صحبت اختیار کریں، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دنیائی کاموں میں توازن رکھیں، آخرت کی فکر کریں، ذکر اور دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ دوستو عبادات میں لاپرواہی ایک سنگین مسئلہ ہے جو انسان کی دنیائی اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں سخت وعیدیں دی گئی ہیں لیکن ساتھ ہی توبہ اور اصلاح کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی عبادت میں سستی چھوڑ کر مکمل اخلاص اور توبہ کے ساتھ عبادات کو بجا لائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عبادات میں سستی اور لاپرواہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں اور یہ ویڈیو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترہ تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔